نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ سورہ انبیاء ہے، 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں بھی انبیاء اور رسل کے اسماء گرامی کا ایک بڑا حسین گلدستہ آئے گا۔ 3 مرتبہ یہ گلدستے آ چکے ہیں۔ سورہ نساء میں تقریباً 13 انبیاء اور رسل کا ذکر تھا 6 پارے کے شروع میں، پھر سورہ انعام میں، پھر یہ کہ سورہ مریم میں، اور اب یہ 4تھی مرتبہ۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں بس ناموں کا تذکرہ ہے، کوئی خاص ان کے ساتھ اور ان کے محاسن کا تذکرہ نہیں، لیکن سورہ مریم سورہ انبیاء اس اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہ ہے کہ سورہ مریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے۔ اس کے بعد بھی جو انبیاء کے نام آئے ہیں تو ایک 2 آیتوں میں ان کے کچھ محاسن کا اور مقامات خصوصی کا تذکرہ ہے۔ وہی معاملہ یہاں ملے گا آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر تو خاصا تفصیلی تذکرہ ملے گا۔ پھر جو انبیاء اور رسل کے نام ہیں تقریباً 17 بنتے ہیں کل، جو اس صورت میں مذکور ہے، تو ان کے کچھ محاسن کا اور چھوٹا چھوٹا سا خلاصہ 2 3 آیات میں ان کا یوں سمجھیے کہ حاصل زندگی وہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ مقام اس اعتبار سے بھی پورے قرآن میں منفرد ہے کہ سورہ انبیاء پورے نصف پارے پر محیط ہے، پھر سورہ حج بھی پورے نصف پارے پر، گویا کہ ایک پارے میں پوری 2 صورتیں ہیں، بلکہ اس سے باقبل سورہ طٰہٰ جو ہے یہ بھی پورے نصف پارے پر تھی۔ تو یہ 3 صورتیں جو آ رہی ہیں کنزیکٹیو، یہ بالکل برابر ہے اپنے حجم میں، آدھے پارے پر مشتمل۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے۔ قرب قیامت کا معاملہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت والساعۃ کہاتین، اب میری بعثت کے بعد تو قیامت ہی آنے والی ہے، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، مجھے تو مبعوث کیا گیا ہے ایسے قیامت کے ساتھ۔ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑ کر دکھائی کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ اپنی غفلت کے اندر اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی ان کے رب کی طرف سے نہیں۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن یہ کہ وہ سنتے ہیں اس کو مگر کھیلتے ہوئے، ہنسی مذاق کے ساتھ۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کود میں مشغول ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم جب تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کیا ہے سوائے اس کے محمد ایک انسان ہے تم جیسے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تو کیا تم جادو کو قبول کرتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کے دل میں اگر کبھی خیال آئی جاتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ بھائی یہ بات تو جو محمد نے کہی ہے بڑی وزنی ہے، واقعتاً قابل غور ہے، تو پھر وہ انہیں اس طریقے سے اس ساتھی کو بھی پھر واپس لاتے ہیں، کیا ہے ایک جادوگر ہے یا ایک ہم جیسے انسان ہیں، اب خواب خواہ تم ان سے متاثر ہو رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اب یہ باتیں حضور کے کانوں تک بھی پہنچتی تھیں، آپ کو دکھ پہنچتا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کا دل کچھ مائل ہوا تھا، ان لوگوں نے اپنی اس قسم کی باتوں سے
اس کو بھی پھر روک لیا ہے۔ قال نبی یعلم القول فی السماء والارض، کہا حضور نے، کہا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے ہر بات کو، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، کبھی وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، افتاتون السحر وانتم تبصرون، کبھی کہتے تھے یہ تو ایسے ہی پریشان خواب ہے، ان کے شاید کوئی خواب دیکھتے ہیں یہ کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور اس خواب ہی کی وجہ سے یہ اپنے مغالطے میں مبتلا ہے۔ بل افطرا ہو، پھر کبھی یہ بھی کہتے نہیں ایسا نہیں بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ بل ہوا شاعر، نہیں یہ نہیں بات ہے بلکہ شاعر ہے، یعنی یہ کہ حضور کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو چاہیے کہ پھر وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، جیسا کہ پچھلے جو رسول بھیجے گئے تھے ان کو معجزے دیے گئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اس سے پہلے کی بستیوں میں جو رسول آئے انہیں جو معجزے دکھائے گئے تو وہ کون سے ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائے ان سے پہلے ان بستیوں والے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں ویسے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے؟ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر انسانوں ہی کو، مردوں ہی کو ہم بھیجتے رہے رسول بنا کر، اور انہیں کی جانب ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے مکے والو، اے قریش، تو تم اہل الذکر سے پوچھ لو، آخر تمہارے اسی جزیرہ نما عرب میں وہ قوم آباد ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں، نبوت سے آشنا ہے، ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ ابراہیم بھی کھانا کھاتے تھے، موسیٰ بھی کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھاتے تھے، ایسے جسد نہیں تھے ان کے کہ جنہیں طعام کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، انہیں بھی ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی موت آئی۔ آگے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اب ہم نے تمہاری جانب یہ کتاب نازل کر دی ہے، یہ قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ تمہارا تذکرہ بھی موجود ہے، جتنے مختلف کردار ہو سکتے ہیں افراد کے اور جتنے مختلف کردار ہو سکتے ہیں قوموں کے، قرآن مجید میں سب کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر شخص جو ہے اس قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آیا میں مومنین صادقین کی صف میں ہوں یا منافقین کی صف میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، السابقون الاولون میں ہوں یا والتابعون الذین اتبعوہم بإحسان میں ہوں، کہاں ہوں۔ یہ ہر ایک شخص کے لیے کھلی کتاب جو ہے یہ آئینہ ہے، کردار مختلف موجود ہے، بلعم بن باورہ کا کردار ہے اور کردار ہے، یہی کردار جیسا کہ میں نے بتایا تھا سورہ انفال کی آیات کس قدر منطبق ہوتی ہے پاکستان پر، فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے اس میں موجود ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر اس میں ہے، تمہارے لیے یاد دہانی، تمہارے لیے نصیحت جو ہے وہ اس کتاب میں نازل کر دی گئی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے چل کے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور لوگوں دیکھو ہم نے یہ آسمان اور زمین اور جو ان کے مابین ہے کھیلنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں ہے۔ جیسے ہندوؤں کا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے رام جی کی لیلا ہے، رام کی لیلا ہے، رام جی کھیل رہے ہیں۔ جیسے کسی بچے کے کھیلنے میں یہ حکمت نہیں ہوتی، اس نے کوئی کھلونا اٹھا لیا کوئی پٹک دیا، کوئی حکمت تو نہیں ہے، نہ اس کے اٹھانے میں کوئی حکمت ہے نہ اس کے پھینک دینے میں کوئی حکمت ہے۔ ایسے ہی رام جی جس کو چاہتے ہیں وہ پٹک دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سے اتار کے جو ہے زمین میں اتار دیتے ہیں، کسی کو پاتال سے اٹھا کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ کھیل ہے، رام کی لیلا ہے، لیلا کہتے ہیں کھیل کو ہے۔ لو اردنا ان نتخذ اللہ لاتخذناه من لدنا، اگر ہمیں کوئی اپنے لیے کھیل ہی کی ضرورت ہوتی تو ہم اپنے پاس سے کوئی کھیل کر لیتے۔ یہ کائنات کی تخلیق، یہ انسانوں کا بنانا، یہ ایک سنجیدہ کام ہے، بامقصد کام ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اس کا فلسفہ ہے تاریخ کا۔ تاریخ کا فلسفہ جو اسپینلر کا فلسفہ ہے، ٹوائنبی کا فلسفہ، مختلف فلسفے ہیں۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ حق و باطل کی ایک کشاکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ایک طرف آدمیت ہے، ایک طرف شیطنت ہے۔ آدمیت کے راستے کی طرف بلانے والے انبیاء و رسل آتے رہے، مصلحین، مجددین، صلحاء، انبیاء،
اور ادھر شیطان اس کے لاؤ لشکر، اس کے چہرے چاٹے اور اس کے انسانوں اور جنات میں اس کے ایجنٹ۔ تو یہ جو ہے کشمکش چلتی ہے، پھر اللہ تعالی حق کا کوڑا پکڑ کر اور باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، پھر وہ باطل جو ہے وہ پھر پسپا ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ بِمَا تَصِفُونَ، جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی نقشہ کشی کی ہے خوب۔ ایک تو یہ کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، اللہ تعالیٰ کا جو کوڑا ہوتا ہے، کون سا کوڑا اللہ مارتا ہے؟ انسانوں ہی میں سے کوئی قوت اٹھتی ہے، کوئی طاقت ہے، حق والی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، اس کا کوڑا اللہ جعل باطل پر مارتا ہے۔ تو جیسے کسی جنگجو آدمی کے ہاتھ میں، کسی بہت بہادر آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب۔ اور یہ جو نقشہ کھینچا ہے علامہ اقبال نے، ایک تو یہ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، لیکن علامہ نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو ایک بہت بڑا تصادم جو ہے حق و باطل میں بہت عنقریب ہونے والا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، ملائکہ مقربین، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ تکبر یا استکبار کی بنا پر اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی اس کے عبادت گزاری میں کہیں سستی اور کاہلی کو درانے دیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو دن رات تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اور اس میں ہرگز تھکتے نہیں ہیں۔ اب چونکہ انہی کو اہل عرب نے اپنا معبود بنا لیا تھا، دیویاں بنا لیا تھا، انہی کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا تھا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے کہ رحمان نے بیٹیاں بنا لی ہے یا اپنے لیے اولاد تراش لی ہے۔ بل عباد مکرمون، نہیں، یہ فرشتے نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ انسانوں میں کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بلکہ عباد مکرمون، باعزت، یہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، باعزت ہیں، اس لیے کہ نورانی مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، یہ اس کی سول سروس ہے، اس اعتبار سے ان کا عزت ہے، ان کا اکرام ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو آگے بڑھ کر اس سے بات بھی نہیں کرتے، خود بات کا آغاز نہیں کرتے، ہم تن جو ہے وہ منتظر رہتے کہ کیا حکم آتا ہے، وَهُمْ بِهَمْ أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور اس کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں کے بارے میں یہ حقائق سامنے رہے تو یہ توحید جو ہے برقرار رہتی ہے، اور ذرا سا فرشتوں کے بارے میں اختیار کا تصور آ جائے تو پھر وہ دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یہاں پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضرت جبرائیل کی زبان سے کہلوایا گیا، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، جو ہمارے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، جو دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، ہمارا تو مجسم وجود اللہ کے اختیار میں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے کسی کی سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ کا راضی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، اب یہ بھی یہ سمجھیے کہ سائنٹیفک فینومینا میں سے بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، جس کی تعبیرات کئی لیولز کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے، کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ ایک بند تھے، ایک جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ پہلے بس ایک ماس تھا بیٹر کا، اس میں ڈفرینسیشن نہیں تھی ابھی گیلیکسیز کی، نہ پھر اس کے بعد یہ کہ کروں کی، پھر رفتہ رفتہ ڈفرینسیشن ہوئی ہے۔ تو آسمان اور زمین منہ بند تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ ایک تو یہ کہ پھر آسمانوں کی علیحدہ جو ہے وہ ایک ہو گئی ڈیفینیشن کہ یہ آسمان ہے یہ زمین ہے، علیحدہ تصورات پیدا ہو گئے۔ اور فَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر ہم نے پانی جو برسا ہے اور اسی سے حیات کا آغاز ہوا ہے، پانی سے ہم نے ہر شے کی جو حیات ہے وہ پیدا کی ہے۔ یعنی انسان کے اندر بھی جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے، لیکن منبع حیات پانی ہے۔ مٹی کے ساتھ جب پانی گھلا ہے
اور وہ اس نے طین کی شکل اختیار کی، گارا بنا ہے، اب وہ صرف مٹی نہیں رہی بلکہ مٹی اور پانی کا ملغوبہ ہے، تب اس کے اندر حیات کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب یہ ہمیں اس وقت بھی معلوم ہے کہ جو میٹر کا ماس تھا وہ بالکل ایک ہی قسم کا تھا، پھر اس میں ڈفرینسیشن ہوئی ہے، اور یہ ہماری آج کل کی حالت پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ آسمان کے بھی منہ بند ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، اور زمین کے مسام بھی بند ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ویرانی ہے، گردہ اڑ رہا ہے، لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے آسمان سے، آسمان کو کھولتا ہے، بارش برستی ہے، زمین کے مسام کھلتے ہیں، اور پھر یہی آپ دیکھیں گے کہ ہریاول ہی ہریاول ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، کوئی انسان ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ پر موت وارد ہو گئی، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب جو ہے یہ سمجھتے ہیں انہوں نے پٹا لکھوا لیا یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں شر اور خیر سے آزماتے رہتے ہیں، کبھی بھلائی پہنچ گئی تو آزماتے ہیں، دیکھیں شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دولت ملی ہے تو کیسے خرچ کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو اگر آپ دیں 100 روپے کا نوٹ دیں اور پھر دیکھیں کرتا کیا ہے یہ، تو آیا یہ کسی کتاب کی دکان کی طرف جاتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، یا کسی مٹھائی کی دکان پر جاتا ہے، یا کوئی کھلونے خریدتا ہے، اس سے آپ کو ایپٹیچیوڈ کا پتہ چلتا ہے بچے کی۔ تو ہم بھی آزماتے ہیں انسانوں کو خیر سے شر سے، کبھی بری حالات ہوتے ہیں کبھی اچھے، اور یہ سب فتنہ ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کفر پر اڑ گئے ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، آپس میں کہتے ہیں اشارے کر کر کے، یہ ہے وہ شخص جو ہمارے آلہہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ان میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہمارے معبود لات عزیٰ منات حبل، اور یہ شخص ہے وہ جو کہتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کے ذکر کی وہ انکاری ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، انسان کی سرشت میں، خلقت میں جلد بازی ڈال دی گئی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، یعنی جلد بازی اس کی سرشت میں ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ ہم نے تو انسان کو بہترین بنایا، احسن تقویم میں بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، دوسری طرف یہ کہ انسان کے سرشت کے اندر جو ہے وہ جلد بازی بھی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بظاہر تضاد کیسے رفع ہوتا ہے؟ تضاد اس طرح سے رفع ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت کی دو پہلو ہیں، ایک اس کا جو عالم خلق کا پہلو ہے کہ جو یہ زمین سے بنا ہے، اس کا مادہ حیوانی جو ہے وجود، اس میں کمزوریاں بھی ہیں، اجرت پسندی بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، یہ ساری کمزوریاں اس کے اندر ہیں، اس کی سرشت میں ہے، اس کی خلقت میں ہے۔ ایک ہے اس کا روحانی وجود، وہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ فطرت کہلائے گی، یہ فطرت نہیں کہلائے گی، یہ سرشت ہم کہیں گے فارسی میں، اور اس کو خلقت کہیں گے عربی میں۔ انسان کی خلقت میں یہ کمزوری ہے، لیکن انسان کی فطرت میں، وہ فطرت جو ہے وہ روح والا پہلو جو ہے وہ فطرت ہے، اس کے اعتبار سے انسان بہت بلند ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں قریب تمہیں اپنی آیات دکھا دوں گا، جلدی مت بچاؤ۔ اب ذرا میں آگے چل رہا ہوں، یہ آیت نمبر 45 سے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے نبی دیکھیے میں تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور یہ جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے کسی بھی پکار اور دعوت کو جبکہ انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ لیکن وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں کوئی بھبکا آپ کے رب کے عذاب کا آ لگے، ایک بھبکا بھی اگر آ جائے جہنم کا، لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اس وقت چیخ پڑیں گے یہ کہ ہائے شامت ہماری، ہائے بدبختی ہماری، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ ساری سرکشی جو ہے وہ آنے واحد میں ہوا ہو جائے گی۔ اب یہاں سے آگے چل رہا ہے آیت نمبر 48 سے پھر کافی لمبا سلسلہ یہ چلے گا۔
پہلے شروع میں صرف حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم کے حالات ہیں کچھ تفصیل سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا تھا، حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی شے۔ اللہ کی ہر کتاب فرقان بن کر نازل ہوئی ہے۔ وَضِيَاءً، اور روشنی، نور بھی کہا گیا ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ آمنا سامنا تو نہیں ہے ہمارے رب کا، ایک غیب کا پردہ حائل ہے، پھر بھی وہ خائف رہتے ہیں۔ ان کا سارا ایمان جو بالغیب ہے۔ آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے اصل میں آغاز ایمان کا۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ لرزاں اترساں رہتے ہیں کہ ایک روز کھڑے ہونا اللہ کے حضور میں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ اب ذکر ہے بہت برکت والا، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو اے لوگوں کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو، اسے رد کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو ان کی سعادت اور ہدایت عطا فرمائی تھی پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے خوب باخبر تھے۔ اس قال لأبیہ وقومہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے اور اپنی قوم، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ابا جان اور میری قوم کے لوگوں، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے آگے آپ بیٹھتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں ان کا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا۔ قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے نعرہ حق لگایا، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان کا یہ بات تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو، جان بوجھ کر کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو، یا ایسے ہی کھیل کود میں مذاق اور استہزاء میں کوئی لائٹ موڈ میں تم یہ بات کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم آپ کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے کہ انہیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر پوری طرح گواہ ہوں کہ وہی رب ہے اور کوئی معبود نہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کے ان مورتیوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب کہ آپ لوگ چلے جائیں گے پیٹھ موڑ کر۔ اب یہ واقعہ دوسری جگہ پر تفصیل سے آیا، یہاں اس کی تفصیل چھوڑ دی ہے کہ ان کی کوئی پوجا ہونی تھی، جیسے جنم اشٹمی کی پوجا ہوتی ہے ہندوؤں کی، وہ آبادی سے باہر جا کر، تو اس وقت کہا لوگوں نے چلو ابراہیم تم بھی چلو، کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نہیں گئے۔ اب وہ پورا شہر خالی تھا، اکیلے تھے، تو گھس گئے ان کے بت خانے میں اور سب کو توڑ توڑ کے چورا کر دیا۔ سب سے بڑا جو تھا اسے رہنے دیا، اور وہ جو تیشا تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا، تاکہ یہ کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہو کہ اس نے توڑا ہے سب کو۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو انہوں نے سب کا چورا چورا کر دیا سوائے ان سے سب سے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب وہ آئے تو پھر اسی سے پوچھے آ کر کہ یہ کیا ہوا ماجرا، تم تو آئی وٹنس ہو، تمہارے سامنے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، اب قیامت برپا ہو گئی ہوگی جب اپنی وہ باہر کی پوجا سے واپس آئے ہوں گے، ہندوستان میں کہیں ایسا ہو جائے، بنارس میں متھرا میں، تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ انہو لمن الظالمین، یقیناً وہ بڑا ظالم ہے، بہت ہی گناہگار آدمی ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم جو ہے وہ کچھ ان کا تذکرہ کیا کرتا تھا گستاخانہ انداز میں، مطلب یہ کہ اندیشہ ہے اسی نے کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا اچھا لاؤ اسے پیش کرو لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب لوگ دیکھیں اور گواہ دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم کیا یہ تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے کہا اس نے کیا ہوگا بڑے نے جو کھڑا ہوا ہے۔ فسألوہم ان کانوا ینطقون، اصل میں تو توجہ دلانی تھی کہ تم کن کو پوچھتے ہو، نہ اپنا تحفظ کر سکیں، نہ بول سکیں، نہ جواب دے سکیں، نہ گواہی دے سکیں۔ فسألوہم، پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات بولتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، اب یہ ہے بہت اہم، تو وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے اپنے جیوں میں جھانکا کہ واقعی بات تو ابراہیم کی صحیح ہے، یعنی آنکھیں کھلی ایک دفعہ
یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ کیسے معبود ہوئے جو اپنا تحفظ نہ کر سکے، یہ کیسے معبود ہے جو ہمیں بتا بھی نہیں سکتے کچھ. لیکن فقالوا انکم انتم الظالمون، جب انہوں نے دل میں دیکھا تو یہی کہا کہ واقعی تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلط راستے پر ہو، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر اونھے ہو گئے وہ اپنے سروں کے بل. وہ قومی عصبیت، وہ قومی نظام جو قائم تھا، وہ پورا ایک سلسلہ جو ہے اسے اسی طریقے سے ایک دم تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا ابراہیم کیا کہتے ہیں یہ لوگ، تو تم جانتے ہو کہ بات نہیں کر سکتے، ان سے ہم کیا پوچھیں. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہاری کسی نفع پر قادر ہے نہ کسی نقصان پر. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، ان کا جلاؤ اس کو، آگ کا ایک الاؤ جلاؤ اور اس میں ڈال دو ابراہیم کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی حمایت کرو، ان کی حمایت میں اب اس کو سزا دو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے اس آگ کو حکم دے دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے اس کے ساتھ ایک تدبیر کی تھی لیکن ہم نے انہی کو بنا دیا خسارے والا. اصل میں تدبیر کیا تھی؟ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ سارا جو بھی ان کی جرت ہے اور جسارت ہے اور بہادری ہے اور حق پرستی ہوا ہو جائے گی جب آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ اب مجھے گرایا جانے والا ہے، تو پھر یہ ہے کہ سب ان کو وہ یاد آ جائے گا چھٹی کا دودھ اور یہ فوراً طائب ہو جائیں گے اپنے موقف سے، پھر معافی مانگیں گے. ابراہیم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کوئی ہچکچاہٹ تک پیدا نہ ہوئی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَّا الْأَرْضِ، اب وہاں سے پھر جو ہے ہجرت لازم تھی. جب قوم جو ہے نبی کے قتل کے درپے ہو جائے، یہاں تو انہوں نے آخری اقدام کر ہی دیا، یہ کہ اللہ نے بچا لیا آگ میں سے، یہ دوسری بات ہے، وہ معجزے کے طور پر. جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا دیا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے معجزانہ طریقے پر انہیں آسمان پر اٹھا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اس کو، اور لوطًا، اور ان کے بھتیجے تھے یہ حضرت لوط جو ان پر ایمان لائے تھے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، وہی فلسطین. إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب دیا مزید انعام میں پوتا بھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم سب کو بنایا ہم نے بہت نیکوکار. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام جو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہی کی ہم نے ان کی جانب نیکیوں کے اعمال، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قیام کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے سب کے سب جو ہے ہمارے عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا تھا اور اس کو عطا کیا تھا حکمت بھی اور علم بھی. حکم جو ہے حکمت کے معنی میں بھی آتا ہے، نبوت کے معنی میں بھی آتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس کو ہم نے نجات دے دی تھی اس بستی سے کہ جو نہایت مکروہ کاموں کے اندر مصروف تھی، وہی سوڈمی جو کہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں میں جو مرض پیدا ہو گیا تھا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی نافرمان اور بہت ہی برے لوگ تھے. وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. ونوحا اذ نادی من قبل، اور نوح کو بھی ہم نے بھیجا تھا پھر جب اس نے پکارا، فاستجبنا لہ، یہ بعد میں آئے گا، انی مغلوب فانتصر، دعا کی تھی حضرت نوح نے کہ اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں بس میری مدد فرما. تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بہت ہی بڑی گھبراہٹ سے، کرب سے. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداؤد، اور داؤد کو بھی ہم نے بھیجا تھا. وسلیمان، اور سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک قوم، ایک قبیلے کی بکریاں گھس گئی تھیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت گواہ تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں.
ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے وہ بات سجھا دی یا سمجھا دی سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ان دونوں ہی کو ہم نے حکم بھی اور نبوت بھی اور علم بھی عطا کیا تھا۔ یہ خاص مقدمہ یہ تھا کہ کسی ایک شخص کی کھیتی تھی یا کسی قبیلے کی کھیتی تھی، اس کھیتی میں کسی دوسرے قبیلے کی جو ہے وہ بھیڑیں بکریاں گھس گئیں اور ساری کھیتی تباہ کر دی۔ اب وہ مقدمہ آیا حضرت داؤد کے سامنے، کیا کریں؟ اب کھیتی تو برباد ہو گئی ہے، کیا کیا جائے، کیا اس کی شکل بیان کی جائے؟ تو یہ بات پھر حضرت سلیمان کو سوجھی، انہوں نے کہا، یہاں اللہ کہتا کہ ہم نے سجھائی، انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑیں بکریاں جو ہیں یہ اس قوم کے حوالے کر دی جائیں کہ جن کی کھیتی تباہ ہوئی ہے، اور وہ لوگ جن کی یہ بھیڑ بکریاں ہیں یہ اب اس کھیتی کو دوبارہ کاشت کریں، تیار کریں، جب اسی کیفیت پہ آ جائے جس کیفیت میں وہ کھیتی تھی جبکہ اس میں یہ بھیڑیں بکریاں گھسی ہیں، پھر یہ کہ کھیتی ان کی ہو جائے گی اور بکریاں ان کو واپس مل جائے گی، اس وقت تک وہ ان بکریوں سے استفادہ کر سکیں گے، ان کا دودھ پئیں گے اور جو بھی فائدہ ہے وہ اٹھائیں گے۔ تو اس پر پھر یہ کہ سب مطمئن ہو گیا کہ ہاں فیصلہ صحیح ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، وہ اس کے ساتھ ہی مناجات کیا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے اللہ کی۔ یہ جو سامز ہے، جو زبور ہے، اصل میں یہ مناجات اور جو حمد کے ترانے ہیں اصل میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی آواز دی تھی، اس آواز میں وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جب الاپتے تھے، خاص طور پر ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ جو تہجد کا وقت ہے، اب وہ سہانا وقت ہے، اس وقت یہ ہے کہ پرندے بھی اور وہ پہاڑ بھی گویا کہ وجد میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے یہ سب کچھ کرنے والے۔ تمہیں اگر اس میں کوئی تعجب نظر آتا ہو تو کرنے والے ہم تھے، ہمارے کسی فعل میں تمہیں تعجب ہونا چاہیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد کو سکھا دیا تھا تمہارے لیے کرتے بنانا، لباس بنانا، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، یعنی یہ جو زرہ بکتر ہیں یہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ایک اور جگہ آیا ہے أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جدھر چاہتے موڑتے تھے، جس طرح چاہتے تھے، تو اس طریقے سے اس سے پھر وہ بناتے تھے زرہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرو گے؟ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ان تمام چیزوں کا ہمیں علم تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، جنات میں سے ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگا کر وہ موتی نکال کر لاتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان کو تھام کر رکھنے والے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب کا ذکر کیجئے، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو، پروردگار مجھے بہت تکلیف لاحق ہو گئی ہے۔ بیماریوں کا ایک عجیب لمبا سلسلہ تھا، انتہائی، اس حد تک کہ ان کے گھر والے بھی ان سے سوائے ایک بیوی کے جو وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ لگی رہی ہے، اس پر بھی ایک دفعہ چڑچڑے ہو کر غصے میں ایک بات کہہ دی تھی انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال باقی سب چھوڑ گئے تھے۔ تو سخت ترین جو آزمائش ہوتی ذاتی، اب یہ بیماریاں جو ہے، پورا جسم جو ہے وہ پھل گیا ہے، اس میں پھوڑے نکلے ہوئے، ان میں سے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں بھی ان سے ایک طرح سے نفرت کھا کے چلے جا چکے ہیں۔ تو یہ حالات تھے کہ جن میں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ہر حال میں اللہ کا صبر کیا، لیکن پھر بالآخر وہ چیخ اٹھے آخر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا اور قبول کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور پھر جو تکلیف اس کی تھی ہم نے وہ دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور ہم نے اسے پھر لوٹا دیے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان جو تھے، اہل و عیال، اور ان جیسے اور بھی۔ رحمتاً من عندنا، یہ سب ہماری جانب سے رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس، اور اسماعیل اور ادریس، وذوالکفل، اور ذوالکفل۔ اب یہ ذوالکفل کون ہے، ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے نادر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مجھے اس میں بدل نظر آتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے وہ ذوالکفل تھے۔ گوتم بدھ جو ہے وہ کپل وستو کے رہنے والے تھے۔ کپل جو ہے یہ عربی زبان میں پے فے سے بدل جاتی، ذوالکفل، کپل وستو کا شہزادہ ذوالکفل، اور یہ اس کا عین امکان موجود ہے، واللہ عالم۔
کل من الصالحین صابرین، یہ سب کے سب ہمارے صبر کرنے والوں بندوں میں سے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین، یقیناً یہ سب نیک تھے. وذنون، اور وہ مچھلی والا. اذ ذهب مغاضبا، حضرت یونس علیہ السلام جبکہ وہ چلا گیا غصے سے بھرا ہوا. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے گمان کیا کہ شاید ہم اسے دوبارہ پکڑ کر واپس نہیں لا سکیں گے. فنادى في الظلمات، پھر ہم نے انہیں پکڑا. دوسری جگہ تفصیل ہے، کشتی میں جا رہے تھے، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی. لوگوں نے سمجھا کہ جو بھی ان کا اس وقت تھا کوئی غلام ہے جو کہ آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کشتی پر یہ شامت آئی ہے. تو انہوں نے پھر جو قرہ نکالا تو اس میں قرے میں ان کا نام آ گیا، انہیں اٹھا کر پھینک دیا. معلوم ہوتا ہے کہ شط العرب میں یا خلیج فارس میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ مچھلی نے نگل لیا. پھر مچھلی نے آ کر یہاں کہیں ہمارے مکران کے ساحل پر انہیں اگل دیا ہے. اور مکران کے ساحل پر اب بھی ایک پودا ہوتا ہے، اگین اسے کہتے ہیں. یقطین قرآن مجید میں کہا گیا یقطین، لیکن یہ کہ بلوچستان میں اسے اگین کہتے ہیں. وہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایسی بیل ہے زمین کے اوپر پھیلتی چلی جاتی ہے، پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اس کا پھل جو ہے جیسے ہمارے ہاں یہ کدو کی قسم، لیکن بڑا شیریں میٹھا کدو. اور اس کے پتوں میں کوئی ایسی تاثیر ہے کہ کیڑے مکوڑے اس کے قریب نہیں آتے. کوئی انسیکٹیسائیڈ ہے اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا. اسی کی چھاؤں اللہ نے ان پر کر دی اور اسی کا پھل وہ کھاتے رہے. پھر اللہ نے انہیں درست کیا. اس موضوع پر ایک صاحب نے کہ جو محکمہ تعلیم میں رہے تھے بڑے عہدے پر بلوچستان میں، انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا، وہ ہم نے شائع کیا تھا کہ اگین اب بھی وہاں ہے. یقطین کا وہ اگین بن گیا. قاف تو اہل عرب کے ہاں بھی اب غاف بن چکا ہے، قم کو وہ گم کہتے ہیں. تو یقطین یقین اگین بن گیا ہے وہ. فنادى فی الظلمات، پھر اس نے پکارا اپنے اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پروردگار تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً مجھ سے خطا ہوئی ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اسے اس غم سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریہ کا جب کہ اس نے پکارا تھا اپنے پروردگار کو، یہ ہم کل ہی سورہ مریم میں دیکھ چکے ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور یقیناً تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے کوئی وارث عطا کر دے. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، تو ہم نے اس کی پکار کو سنا، قبول کیا اس کی دعا کو، اور اسے ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا جو ساری عمر جو ہے بانجھ رہی تھی. پھر اس کے جسمانی نظام کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ پھر ان کے ہاں بچہ ہوا. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ سب کے سب جو تھے گھر والے، زکریا کے سب گھر والے جو ہے بیوی سمیت، وہ ہمارے نیکیوں میں بڑی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسابقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے نیکیوں کے اندر. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے ہم سے، رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس کا تذکرہ بھی کرو کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی. یہ حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ ہے. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، اور پھر ہم نے اسے بھی اور اس کے بیٹے کو بھی، حضرت مسیح کو بھی، آیۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات جو اب آئی ہے. یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، اے انبیاء اور اے رسولوں کی جماعت، تم کو علیحدہ علیحدہ گروہ نہیں ہو، یہ امت ایک ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت سے تعلق رکھتے ہو، تم سب اسلام سے تعلق تمہارا ہے، تم سب ہمارے بندے ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری بندگی کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اس کے بعد ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے معاملات کو جو ہے کاٹ پھانٹ کر لیا. وہ اس کو لے گیا، یہ اس کو اڑائے، کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اب وہ یہ ہے کہ یہودیت علیحدہ ہو گئی، نصرانیت علیحدہ ہو گئی، فلاں علیحدہ ہو گئے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ سب تھے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، تو جو کوئی نیک کام کرے گا اور مومن ہوگا تو اس کی سعی اور جہد کی ناشکری اور ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ،
اور یقیناً ہم اس کو لکھنے والے ہیں، جو بھی نیک کام کر رہا ہے اس کا پورا پورا حساب درج ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 97 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو جہاں سے صورت شروع ہوئی تھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اب اسی پر بات آ گئی وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ جو وعدے کا وقت ہے وہ آ چکا ہے، سچا وقت وہ قریب آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو یہ کافر لوگ ہیں جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت وہ پکاریں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس سے غافل ہی رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم بھی اور جنہیں بھی تم پوجتے رہے ہو، یعنی تمہارے بت جنہیں تم نے یہ بنا رکھا ہے، ان سب کو بھی تمہارے ساتھ جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ انتم لہا واردون، اور یقیناً تم اس کے اوپر آ کر رہو گے، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہماری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی بھلائی کا، یعنی جنہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا ہے اللہ سے کہ ان کی نجات ہوگی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ تو ان چیزوں میں ہوں گے کہ جو ان کے جی چاہیں گے، ان کے لیے تمام مرغوبات نفس جو ہے جنت کے اندر ہر شے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے ان کے دل کے اندر جو بھی خواہش تمنائیں ہم جانتے ہیں کون کون سی ہے، وہ سب ہم نے بھرپور سامان کر رکھا ہے، مزید جو کوئی شخص مانگے گا اپنے مزاج کے مطابق وہ بھی دیا جائے گا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ کا وقت ہے، اس بڑی گھبراہٹ کے ذکر سے اگلی صورت شروع ہوگی، سورہ حج۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہاں اسے فزع الاکبر کہا ہے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر ان سے ملاقات کریں گے اور خوشخبریاں دیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے تم کتابوں کا تومار جو ہے وہ رول کر دیا کرتے ہو۔ اسکرولز جو ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، یہ کتابیں اس باؤنڈ فارم میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک صفحہ لکھا پھر اس کے بعد جو ہے اسے طے کرتے گئے، رول کرتے گئے، اگلا صفحہ ہو گیا، پھر وہ رول اسکرولز بنتے چلے جاتے تھے۔ اب اس میں دیکھیے نقشہ وہی ہے کہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، اور یہ ایک اسپائرل ڈائریکشن کے اندر اور ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ ریباؤنڈ ہوگا، اس کا یہ واپس آئے گی، اور پھر اس کی جو ہے موومنٹ مختلف ہو کر، اور پھر جہاں ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی اسی نقطے پہ پہنچ جائے گی۔ وہ نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اس کا آغاز کیا تھا ویسا ہی اسے دوبارہ کر دیں گے۔ یہ ساری مصحفیں جو ہے جو پھیلتی جا رہی ہیں، جو آج تھیوریز آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، ابھی تو فاصلے ہو رہے ہیں اور تمام گلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ، تیز رفتار کے ساتھ، لیکن ایک وقت میں آ کر یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا، ریباؤنڈ ہوگا اس کا۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، پورا کر کے رہیں گے، انا کنا فاعلین، یہ ہم کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا نصیحت کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت سے قبل کل ہوئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو جائے گا، گویا کہ پوری زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے بندے جو نیک ہوں گے، جو اللہ کی بندگی اور اسی کی اطاعت کا نظام قائم کریں گے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس زمین کا، یہاں سے مراد زمین سے ہے جنت کی زمین، جنت کی زمین کے وارث ہمارے وہی بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ہے تبلیغ، ابلاغ، پہنچا دینا، حجت قائم کر دینا ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے بندگی کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، تو جب تک کہ پوری دنیا پر حضور کا لایا ہوا جو نظام ہے، جو اللہ کی رحمت کا، ربوبیت کا سب سے بڑا مظہر ہے، قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک گویا کہ حضور کا مقصد بعثت پورا نہیں ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے اے نبی میری جانب یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ آپ تم لوگوں کا الہ تو بس ایک الہ ہے،
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے کہ دیکھو میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں برابری کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ، کوئی میں نے چھپا کر بات نہیں رکھی، صرف کسی ایک کو نہیں بتایا دوسرے کو بتایا نہیں، سب کو میں نے بات کھول دی ہے۔ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب، وہ قریب ہے یا دور ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن تمہاری اگر یہ روش جاری رہی اسی انکار کی اور کفر کی اور اعراض کی تو پھر وہ عذاب آ کر رہے گا، یہ میں جانتا ہوں، البتہ یہ کہ کب آئے گا یہ میں نہیں جانتا۔ اقریب ام بعید ما توعدون، جو قریب ہے یا دور ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، یقیناً وہی ہے جو جانتا ہے بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہارے لیے آزمائش کا ایک اور موقع ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت معین کے لیے تمہیں ساز و سامان دنیا کے برتنے کا دیا جائے، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ تمہاری رسی دراز کرے اور تمہیں مزید مہلت دے، میں نہیں جانتا۔ قال رب احکم بالحق، البتہ یہ کہ جو خود نبی کے دل سے جو پکار نکل رہی ہے اسی کی ترجمانی اللہ نے کر دی، پروردگار فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب تو رحمان ہے، المستعان، وہی ہے کہ جس سے اعانت طلب کی جا سکتی ہے، جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان تمام چیزوں پر کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ فضاء الاکبر کے ذکر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ آخری بات ہو سکتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل پھینک دے گی، چھوڑ دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ تو نشے کی سی حالت میں ہے، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کچھ نہیں، لیکن بحثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ بقراط اور سقراط کو بھی شکست دے دیں گے، ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، باتیں کریں گی بڑی بڑی اونچی ملمہ والی، اور دیکھا جائے کردار اپنا تو بہت گھٹیا، زندگی جو ہے اس کے معمولات جو ہیں وہ بہت پست۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اس شیطان مرید جو ہے جو سرکش شیطان ہے اس کے حق میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے لازماً گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی انگلی پکڑ کر پہنچا دے گا وہ جلانے والے آگ کے اندر، عذاب کے اندر۔ یا ایھا الناس، یہ آیات بہت اہم ہے اور ان کو نوٹ کیجئے، یہ آیات اور پھر اس کے بعد سورہ مومنین میں آئے گی، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ حج اور سورہ مومنون ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے بعث بعد الموت کے بارے میں، یہ کیسے دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو ذرا غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک دور تم پر آیا کہ تم نطفے کی شکل میں تھے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر تم ایک علقہ تھے، لٹکا ہوا، ایک لوتھڑا جو لٹکا ہوا تھا رحم مادر کے ساتھ، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر وہ گوشت کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا سا تھا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، غیر مخلقۃ، اس ایسا بھی دور آیا جس میں اس پر کوئی نشانات ابھی اعضاء کے نہیں تھے کہ کہاں منہ بنے گا، کہاں گردن بنے گی، کہاں ہاتھ ہوں گے، کہاں پاؤں ہوں گے، اور پھر وہ بھی آیا جس میں کہ نقشہ بن گیا کہ ہاں یہاں سے اب یہ پاؤں بنیں گے، یہاں سے ہاتھ بنیں گے۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں۔ ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور ہم برقرار رکھتے ہیں رحم میں، رحم مادر میں، جو چیز ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں چھوٹا سا بچہ اس شکل کے اندر۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی پوری قوت کو، جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی جن کو فوت کر دیا جاتا ہے۔
وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور ایسے بھی ہیں جو بڑی خراب عمر تک پہنچتے ہیں، رذیل عمر تک، یعنی وہ 90 برس کا ہو گیا، 100 برس کا ہو گیا، تو اب وہ اس کے ہوش و حواس بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس کے قوا بھی جواب دے چکے ہیں، تو اس کو ارذل العمر کہا گیا ہے، جس سے کہ پناہ مانگی ہے حضور نے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ اس سے کہ میں اس ارذل العمر تک پہنچ جاؤں۔ جبکہ آدمی جو ہے وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، وہ آدمی رہتا ہی نہیں، نہ اس کا وہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ سوچ ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، جب اس ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے انسان تو وہ علم اور حواس سب چلے گئے، پہلے چاہے وہ سقراط تھا، بقراط تھا، اب کچھ بھی نہیں، ہوش و حواس جاتے رہے۔ اچھا ایک مثال تو یہ تمہیں دی، تم اس پر غور کرو، تو جو اللہ تمہیں ان مراحل سے گزار کر لا رہا ہے، کیا یہی کام اس کے لیے جو ہے بہت کٹھن ہے، مشکل ہے، انہونا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے؟ اچھا ایک اور دیکھو، تری الارض حامدۃ، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی ہوتی ہے ویران، کچھ نہیں، کوئی روئیدگی نہیں، چٹیل، جیسے آج کل ہمارے ہاں کی زمین ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل فرماتے، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اہتزاز کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جنبش پیدا ہو جائے، اور ربت کوئی چیز ابھرے، ربا میں بھی اضافے کی بات ہوتی ہے، تو وہ زمین جو ہے کہ اس میں اب جنبش پیدا ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، یعنی اس کے اندر گھاس پیدا ہوئی، گھاس ابھر رہی ہے، اوپر اٹھ رہی ہے، تو یہ زمین کی طرف اس کو جو ہے وہ منسوب کیا۔ پھر وہ زمین تازہ ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، وَانبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ نباتات کے عالم میں یہ مشاہدہ، خود اپنے بارے میں وہ مشاہدہ، اس کو دیکھ کر سمجھو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت لازماً آ کر رہے گی جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، دوبارہ دہرا کر بات لائی گئی، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے کیسے کر دے گا، اللہ کیسا ہے، اللہ یہ ہے۔ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نہ اس کے پاس علم ہے، وَلَا هُدًى، نہ کسی ہدایت سے وہ بہرہ اندوز ہوا ہے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے روشن، کوئی تورات کے حوالے سے بات کرے، کوئی زبور کے حوالے سے بات کرے، کوئی اور آسمانی کتاب کے حوالے سے بات کرے، ان سب سے بے پرواہ ہو کر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ بڑے غرور کے ساتھ اپنی گردن کو موڑتا ہے، پہلو کو موڑتا ہے، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن پھر ہم انہیں جلانے والا عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کہا جائے گا یہ ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یہ بہت اہم ہے، اور یہ چونکہ ہم منافقت کا مضمون کافی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ مکی صورتوں میں جو بات آ رہی ہے جس انداز میں اس کو سمجھیے، یہاں لفظ نفاق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، مجدھار میں نہیں کودنا چاہتے، خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، اپنی حفاظت، سیفٹی فرسٹ، اپنی جان اپنے مال کو محفوظ رکھ کر پھر کچھ خیر ہو جائے، نیکی ہو جائے تو فبیہ ہو جائے، بہت اچھا، لیکن جہاں کہیں جان اور مال کا خطرہ، اندیشہ ہو، ایثار اور قربانی کا مطالبہ ہو، اوندھے منہ گر جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، یا کوئی مال غنیمت میں سے حصہ مل گیا تو بڑے مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش کا مرحلہ آ گیا، کوئی مطالبہ آ گیا ایثار کا، قربانی کا، کوئی سختی کا، جان و مال کی بازی کھیلنے کا، انقلب علی وجہہ، وہ اپنے چہرے کے بل اوندھے منہ گر جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور جان لو یہ بالکل نمایاں خسارہ یہی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا یعنی ایمان کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔
اس کے بعد آیت آئی ہے کہ جو مختلف یہ گروہ دنیا میں ہیں ان سب کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاں ہو جائے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ جو صابی ہیں اور وہ جو کہ نصارہ ہوئے اور وہ جو مجوسی ہیں اور وہ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے. اس کے بعد ایک لمبی آیت ہے، آیت سجدہ ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا لیکن یہاں خاص طور پر ترجمہ پورا اس کا اس لیے کر رہا ہوں. اس آیت میں ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہے کائنات کی ہر شے. پہلے سماوی اجسام لیے گئے، پھر دنیا میں زمین پر پہاڑ، پھر جو ہے درخت اور درختوں کے نیچے چلنے والے چوپائے، اس طرح گویا اوپر سے نیچے تک کی مخلوقات کا تذکرہ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے ہر وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ ہستی جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور یہ چلنے والے حیوانات بھی اور انسانوں میں سے بھی کثیر تعداد میں. لیکن انسانوں میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن پر جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ ہی نے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو. تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی اعزاز دینے والا، انہیں عزت دینے والا. اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے. اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے رکوع کی. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ. اب یہاں سے چونکہ حج کا تذکرہ شروع ہوگا، وہ ہم اگلے گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس کی تمہید یہ ہے یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے. یہ مقدس مقام جو مسجد حرام ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہم نے اس میں برابر کر دیا ہے عاکف کو بھی اور باہر سے آنے والے کو بھی. یعنی جو وہاں پر رہنے والے ہیں مقیم ہیں حرم میں، اور جو باہر سے آتے ہیں وہاں پر عمرے اور حج کے لیے، ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں. یہ ساری جو پابندیاں بہرحال سعودی عرب کی حکومت نے لگائی ہیں، ویسے تو مسلمان کے لیے حج کے لیے یہ پابندیاں بھی مناسب نہیں ہیں، اور ان پر ایک زمانے میں کافی احتجاج ہوا خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں میں، جب شروع میں یہ آل سعود کی حکومت بنی ہے اور یہ مطالبہ تھا کہ انہیں اوپن سٹیز قرار دیا جائے مسلمانوں کے لیے، کہ ہر مسلمان جب چاہے وہاں آئے، اس لیے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی اس کے اوپر جو اجارہ داری نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کم سے کم حرم میں وہ اس پر کاربند ہے. یعنی آپ اگر حرم میں پہلی صف میں چلے گئے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کہ اٹھائے وہاں سے، الا یہ کہ بس ایک خباثت ہے وہاں پر، وہ تو بادشاہت کا نظام ہے. بادشاہ نے آنا ہو، کسی شاہی مہمان نے آنا ہو، تب تو وہ مطاف خالی کراتے ہیں، تب تو اور بات ہے. لیکن عام حالات میں وہ وہاں کا مکی کوئی شخص ہو تب وہ بھی، اور جو بھی کوئی باہر سے آیا ہوا ہے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، ان میں کوئی امتیاز نہیں. لیکن یہ صرف ہے انہوں نے رکھا ہوا مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں. لیکن حقیقت میں تو یہ ان دونوں حرمین کو مسلمانوں کے لیے اوپن سٹیز ہونا چاہیے. جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ہم نے اس میں جو وہیں پر آ کر مقیم ہو گئے ہیں اور وہ لوگ کہ جو باہر سے آتے ہیں، ان کے حقوق کو برابر رکھا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں الحاد کی جو ہے کی کوشش کرے گا، یعنی بجائے توحید کے شرک کے راستے نکالے گا، دین کی صراط مستقیم سے جو ہے وہ جو ہے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کو تو پھر ہم مزہ چکھائیں گے بہت ہی دردناک عذاب کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.